مولوی صاحب مسجد بڑی شاندار ہے، 3 منزل کی مسجد ہے ہمارے یہاں، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا میرے بھائی۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندو، تمہارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے کے لیے جس دور میں ٹی وی کے سیریل موجود تھے، یوٹیوب کے ویڈیو موجود تھے، انسٹاگرام موجود تھا، واٹس ایپ موجود تھا، فیس بک موجود تھا، تم نے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا۔ جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں 24 گھنٹے پیش کی جا رہی ہیں تو سال کا 1 دن کا جلسہ، 1 رات کا جلسہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کا انتظام نہیں رکھتے۔ میں اپنے یو پی میں بنارس میں جا کے کہوں تو لوگ حیرت کریں گے کہ کیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے بہار اور بنگال میں ہو رہا ہے۔ یعنی مزاج ہی نہیں ہے صاحب۔ مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، گاؤں والے کروڑوں کے مالک ہیں، چاہے تو اس میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کی انٹری الگ ہو سکتی ہے، ان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہم چاہتے ہی نہیں۔ بنگال کے کتنے علاقوں میں گیا، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں 2 اذان ہو رہی ہے صاحب جمعہ کے دن۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بولے مولوی صاحب ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ میں نے کہا تب ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کا مقلد کہنا چاہیے، مقلد۔ ارے ہم نے اہل حدیثیت اسی لیے قبول کی ہے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جب ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کی تو اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے ہم؟ آج بنگال کے کتنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ساری پبلک آمین کہہ رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ تقلیدی ذہن کیوں ہے آپ کے یہاں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کم سے کم آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کراؤ میرے بھائی۔ میں آپ کی غیرت کو جگا رہا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اگر اپنے قوم کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کی لڑکیاں اور بہنیں تمہاری کل آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں مرتد نہ ہو جائیں، تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو قرآن و سنت سکھاؤ، اور اس کو سکھانے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک بات اور بتا دیں، کچھ لوگ یہاں پر مطلب شادی بیاہ میں دلہن کے یہاں قبول کراتی ہیں، اگر قبول سسٹم اگر دلہن کے یہاں قبول نہیں کرائے جی تو وہ گھر میں لے جا کے دوبارہ شادی پڑھاتے ہیں۔ ہمارا شادی پڑھانا بھی اتفاق نہیں ہے اس پر۔ جی، یہ شیخ صاحب نے جو بات کہی، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ایک رسم اور رواج بن چکی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لینا کافی ہے، اور وہ اجازت لڑکی کا باپ لے لے، لڑکی کے گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار لے لے، وہ اجازت لے لینا کافی ہے۔ نکاح پڑھانے والے کا باقاعدہ جا کر کے کہ محترمہ فلانا بنت فلاں، آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ جو پورا ایک سسٹم رائج ہے، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ لڑکی کے یہاں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت لے لینا کافی ہے۔ مگر ہمارے یہاں صاحب یعنی اتنا اس کو رواج کی اہمیت دے دی گئی کہ شیخ صاحب نے بتایا اگر کہیں اس طریقے سے لڑکی کے ہاں اگر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے تو نکاح کو ادھورا مانا جاتا ہے، الگ سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے کہ صاحب ہمارا نکاح ادھورا ہو گیا۔ میں خود نکاح پڑھانے جاتا ہوں، 3 بار ایجاب و قبول کرانے کا ہمارے یہاں رواج ہے۔ اگر میں نے 1 بار کرا دیا تو صاحب پیچھے سے آوازیں آنے رہتی، مولوی صاحب تھوڑا 1-2 بار اور کرا دیجیے۔ میں نے کہا ارے دلہے نے بول دیا، آپ سب نے سن لیا، میں بہرا نہیں، آپ بہرے نہیں، ضرورت کیا ہے؟ لیکن رواج ہے، ہم نے رواجوں کو اپنی گردن پہ ٹانگ کے ہم نے اس میں کہا ہے کہ چیز اپنانے کے لیے 1 بار ہی کافی ہے، لیکن توڑنے کے لیے 3 بار کرنی پڑتی ہے۔ جی، تو رسم و رواج جو آپ نے لاد کے رکھے ہیں ان کو ہٹائیے میرے بھائی۔ آج یو پی کے غازی پور کے علاقے میں گاؤں ہے، 12 گاؤں، کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے گا۔ پورا گاؤں اہل حدیث کا گاؤں ہے، پورا گاؤں پڑھے لکھوں کا گاؤں ہے، پولیس میں اور آرمی کی سروس میں وہاں 70% لوگ آپ کو مل جائیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے۔ مگر اہل حدیث کا گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے، شادی ہو رہی ہے صاحب،
सुहाग की जो चीज़ें जाती हैं, शादी के मौके पर जो चीज़ें जाती हैं, उसमें सिंदूर भी जाता है औरत के मांग में भरने के। उसमें गैर मुस्लिमों की बहुत सारी रस्म व रिवाज की चीज़ें भी जाती हैं। दुल्हन जब घर में आती है पहली बार तो कोई छोटा सा बच्चा उसकी गोद में दिया जाता है कि साहब ये बच्चे को गोद ले लेगी तो इसकी भी गोद भराई होगी, इसको भी अल्लाह ताला आगे चल के बेटा देगा। मंगलसूत्र भी भेजते हैं, मंगलसूत्र भेजा जाता है, उसको भी सुहाग की एक निशानी माना जाता है। इस्लाम के अंदर सुहाग की कोई निशानी नहीं, माफ कीजिए। शादीशुदा औरत के लिए उसके बदन में कोई निशानी नहीं है कि इस्लाम ने कहा कि हाँ ये शादीशुदा होने की औरत की अलामत है। हाँ, बस एक पहचान है कि जो शादीशुदा औरत रहेगी वो अपने शौहर के लिए सजेगी संवरेगी, उसको उसके सजने संवरने का हुक्म दिया गया। बाकी ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, ये तमाम की तमाम मुशरिकाना चीज़ें हैं, गैर मुस्लिमों की रस्में हैं, इस्लाम को उससे कोई ताल्लुक नहीं। बाकायदा एक दिन हल्दी हो रही है, हल्दी वाले दिन सारे दुल्हन के घर की लड़कियां हल्दी कलर का कपड़ा पहनती हैं। एक दिन मेहंदी की रस्म हो रही है, सारे घर की औरतें मेहंदी कलर का कपड़ा पहनती हैं। ये रस्म और रिवाज इन्होंने आज हालात ये पहुंचाए हैं कि गरीब बेचारा अपनी लड़की की शादी करने के पहले 1000 बार सोचता है मैं कहाँ से इंतज़ाम करूंगा साहब, मैं कहाँ से 100-200 लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं कहाँ से अपनी बेटी को इतने जोड़े कपड़े दूंगा, इतना जेवर दूंगा। आज गरीब के लिए चैलेंज बनता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। कुरान कहता है वयज़अनु इस्रहुम वलगलाल लती कानत अलैहिम, मेरा नबी तुमको रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए आया है। मेरे नबी तुमको रस्म और रिवाज से आज़ाद करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का कलमा अगर हम और आप पढ़ते तो अपने आप को इन रस्म और रिवाज से आज़ाद करें और अपने घर की औरतों को भी इसके लिए तैयार करें। और इसके लिए आपको अपने घर की औरतों पर मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आप जुमा की नमाज में और ईदैन की नमाज में बिल्कुल आप इंतज़ाम कीजिए औरतों का। और हमारे शमीम भाई हैं और हमारे गांव के और सारे लोग जिनको भी अल्लाह ने नवाजा है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस साल आने वाली ईद पर मैं फ़ोन करके पूछूंगा कि आपके गांव की ईदगाह में औरतों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, और मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाऊँगा कि इंशाअल्लाह आप इसका इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना जिस तरीके से आपके लिए तोहफा है, औरतों के लिए भी तोहफा है। हमारे यहाँ क्या होता है साहब, रमज़ान का महीना आया, हमने औरतों को किचन में झोंक दिया, तुझे ये बनाना है, तुझे वो बनाना है, तुझे वो बनाना है। जो आइटम साल के 11 महीने नहीं खाए जाते वो रमज़ान में खाए जाते हैं। और बड़े फ़ख्र से लोग कहते हैं मौलवी साहब मेरी बीवी तो ये बना के खिलाती है, ये बना के खिलाती है। अरे अल्लाह के बंदे, ये एक महीना खाने पीने का महीना नहीं है, ये एक महीना इबादत का महीना है। अपने घर की औरतों को भी आप मौका दीजिए। रमज़ान का जब आखिरी अशरा आता था, जब आखिरी 10 दिन आते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी रात रात भर जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे, अपनी बीवियों को जगाते थे और अपनी कमर कस लेते थे, अपने घर वालों से अलग रहते थे और आखिरी 10 दिन इबादत में गुजारा करते थे। तो औरतों को भी आप शामिल कीजिए और हो सके तो सोशल मीडिया से दूर रहिए और कुरान को वक्त दीजिए। मेरे भाई, अल्लाह ने साल के 12 महीनों में कुरान को नाजिल करने के लिए रमज़ान को क्यों चुना? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान को उतारा गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी मानवता को रास्ता दिखाता है। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, इस कुरान के अंदर ऐसी आयतें हैं जो हक और बातिल को खोल खोल के बयान करती हैं। हमने रमज़ान को तबर्रुक की किताब बना लिया, हमने कुरान को पढ़ करके दम करने की किताब बना लिया। कुरान तो दिल की बीमारियों के लिए शिफा है, कुरान तो हिदायत की किताब है। कम से कम रमज़ान में आप इस कुरान पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस कुरान को पढ़ करके समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक बात याद रखिए, जब आप कुरान की तिलावत करेंगे उसकी खैर व बरकत आप अपने जिस्म के ऊपर भी महसूस करेंगे, अपने मिजाज के ऊपर भी महसूस करेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी रमज़ान का महीना आता था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। और जब कुरान पढ़ पढ़ के आप सुनाया करते थे तो उसका असर ये होता था कान अजवद मिनर रीहिल मुरसला, अल्लाह के प्यारे नबी तेज़ चलने वाली आंधी से ज़्यादा आपकी सखावत और फैयाजी का आलम होता था। एक तेज़ चलने वाली आंधी से भी ज़्यादा अल्लाह के प्यारे नबी की सखावत होती थी। तो आप कुरान की तिलावत को आप आने वाले रमज़ान में मामूल बनाइए।
اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان دن میں تو ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں, رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں. رمضان کا دن جیسے برکت والا دن ہے ویسے رات اس کی برکت والی ہے. اگر آپ رمضان کے دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں میرے بھائیوں, تو رمضان کی راتوں کو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلیں. ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں, ہمیں رمضان ملا ہے. جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے, اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک اور رمضان دیا ہے. نبی اکرم کا دور ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم کے دور میں 2 لوگ تھے, دونوں ساتھ میں اسلام لائے. اور یہی واقعہ سنا کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے بھی فوراً کٹیہار نکلنا ہے. 2 بھائی تھے نبی کے دور میں, دونوں بھائیوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا, لیکن ایک بھائی دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ایکٹیو تھا. ایک زیادہ محنتی تھا, ایک کم محنتی تھا. دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا اللہ کی راہ میں شہادت ہو گئی, شہید ہو گیا, وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا. دوسرا بھائی اس کے 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوا, نارمل اس کی ڈیتھ ہوئی, طبعی موت وہ مرا. ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے جو محنتی تھا, جو تھوڑا کم محنتی تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوتا ہے. بڑے غور سے سنیے گا, اس واقعے کے ذریعے میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک اور رمضان ملا ہے. جب دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ جنت سے ایک فرشتہ نکلا اور اس نے ان دونوں بھائیوں میں سے جس بھائی کا انتقال بعد میں ہوا تھا اس کو پہلے وہ جنت میں لے کے گیا. اس کے بعد وہ پھر واپس آیا اور جس کا انتقال پہلے ہوا تھا, جو دین کے معاملے میں محنتی تھا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا, اس کو وہ بعد میں جنت میں لے کے گیا. اور پھر وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تیرے ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے. اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے میری نیند کھل گئی. اب جب میں نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور اللہ کے دین کے لیے زیادہ محنت کرنے والا انسان بعد میں جنت میں جا رہا ہے, اور جو اس کے مقابلے میں کم محنت کرتا تھا اور جس کا انتقال بھی نارمل طریقے سے ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. یہ بات صحابہ نے کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے طلحہ کے خواب کے اوپر؟ صحابہ نے کہا تعجب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا, الیس قد صلی فی السنۃ کذا و کذا, کیا اس کے نام اعمال میں 1 سال کی نمازیں اور زیادہ نہیں بڑھ گئیں؟ ہاں اللہ کے نبی بات تو صحیح ہے. 1 سال بعد اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو 1 سال کی نمازیں اس کے نام اعمال میں اور لکھ دی گئیں. آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان, کیا اس کو جس کا انتقال 1 سال بعد میں ہوا ہے کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان کا مہینہ اور نہیں مل گیا؟ ہاں 1 رمضان کا مہینہ اور مل گیا. کیا اس نے 1 رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 رمضان کے روزے بھی رکھے, اس نے تراویح بھی پڑھی, اس نے نیکیاں بھی کی. آپ نے فرمایا فکان ما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء. آپ نے فرمایا جب اس کو 1 سال کا رمضان اور مل گیا, 1 مہینے کے روزے اور مل گئے, 1 سال کی نیکیاں اور مل گئیں, تو کان کھول کر کے سن لو میرے صحابہ, ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ زمین و آسمان کے بیچ کی جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری پیدا ہو گئی. یہ ہے ہمارا اور آپ کا کی خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو 1 رمضان کا مہینہ اور دیا ہے. اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں. آئیے آج کے پروگرام میں ہم بہت ساری تقریریں سنیں گے. میری مجبوری ہے, میں جا رہا ہوں, پروگرام ابھی آپ کا اور چلے گا, لیکن میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں, جتنے ہمارے بھائی اور بہن جتنے لوگوں کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے, آئیے ہم اس بات کا عہد کریں اور یہاں سے یہ عزم لے کر کے ہم یہاں سے انشاءاللہ ہم جائیں گے کہ ہمارا یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد
رمضان کوئی پا سکیں گے کہ نہیں، یہ رمضان بھی پورا ہمیں ملے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ کب کون سا حادثہ آ جائے، کب کون سی بیماری آ جائے، کب کون سی مصیبت آ جائے اور ہم اور آپ اپنوں سے جدا ہو جائیں۔ اس لیے زندگی کی جتنی سانسیں ملی ہیں ان کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیجئے اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جن بھائیوں کی محنت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس گاؤں کی 3 منزلہ مسجد میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، عیدگاہ ہمیں عورتوں کے لیے انتظام کریں، عورتوں تک بھی ہم دین کی باتوں کو جتنا پہنچانا چاہیے پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رفیق چتروتی ہے۔ آپ حضرات بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، ابھی ہمارے بڑے قیمتی علماء آنے والے ہیں۔ مولانا رفیق چترویدی صاحب ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے وقتہ ہیں، انشاءاللہ ابھی میرے بعد وہ جشن آئیں گے۔ آپ حضرات بالکل اس پروگرام کا جو سکون اور وقار ہے اس کو بنائے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আপনারা তখন ধরে শুনছিলেন জনাব মাওলানা আব্দুল গফফার সালাফি সাহেবকে।